ڈیزاسٹر پہ یہ کام کرتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہزاری باغ میں بھی ہمارے 12 سے 14 والنٹیئر ریڈی ہو گئے. اسی ضمن میں آج ایک خوشیوں کا لباس لانچنگ پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں دہلی سے ہمارے نیشنل کوآرڈینیٹر جناب عرفان احمد صاحب آئے ہوئے ہیں. ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے. ڈاکٹر سرار احمد صاحب سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. ہم گزارش کریں گے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. ڈاکٹر آصف اظہر صاحب جو محتاج تعارف نہیں ہے، ان سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. اس کے بعد پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے حنظلہ آفریدی صاحب امیر مقامی بنہا سے گزارش کریں گے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کریں. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لينفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. صدق اللہ العظیم. کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. ترجمہ میں آتے ہیں: اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو. اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے. جیسا کہ جس پروگرام کا لانچنگ سیریمنی آپ کہیے اس کو خوشیوں کے لباس، اس موضوع کے حساب سے آج یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے. 2-3 باتیں میں اس کے ساتھ بتاتے چلوں کہ خوشیوں کا لباس صرف اور صرف یہ ہے کہ جس طرح سے ہم اور آپ اپنی استطاعت کے حساب سے نئے کپڑے پہنتے ہیں، نئے کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سماج کے ویسے لوگ بھی جو معذور ہیں، کمزور ہیں، پیسے سے کمزور ہیں، ان کو بھی ہم اپنی معاونت سے، اپنی تعاون سے ان کو بھی ہم یہ خوشیوں کے لباس پرووائڈ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرتاً شرم و حیا والی ذات بنا کر کے پیدا کیا ہے. یہ فطرت ہے ہر انسان کے اندر میں کہ جب اس کو عقل شعور آ جاتا ہے انسانوں کو تو وہ اپنے سب سے پہلا جو کام ہے کہ اپنے شرم و گاؤں کی وہ حفاظت کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو ڈھانکنا شروع کرتا ہے، چھپانا شروع کرتا ہے. یہ تعلیم مجھے قرآن سے مل رہی ہے. کہا کہ ہم نے لباس کو نازل کیا ہے قابل شرم حصے کو ڈھانکنے کے لیے تاکہ ہم اپنے جسم کی حفاظت کر سکیں. ابھی ہم تمام لوگ جن کے پاس جو مہیا ہے وہ ہم لباس پہن کر کے آئے ہیں. اس سے انسانوں کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے. اور تقویٰ کے معنی سے وہ پرہیزگاری نہیں ہے، اس کی ابھی بات ہم نے کہا
کہ لباس اپنے شرمگاہوں کو چھپانے کا یہ بھی تقویٰ میں شامل ہے. اس کے بعد ہم گزارش کریں گے خدمت خلق کے اوپر ہمارے چیئرمین نظام ہاسپٹل ڈاکٹر اقبال احمد فاروقی صاحب سے کہ وہ آئیں اور خدمت خلق پہ باتیں رکھیں. میرے پیارے دوستوں، ایک بہت ہی ایک عظیم اور خوبصورت تصور ہے خدمت خلق، اور اس پر میں آج بات کرنا چاہوں گا. دوسروں کی مدد کرنا صرف یہی چیز ایک خدمت خلق نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی ایک اعلیٰ شکل کی ایک عبادت کا بھی ایک حصہ ہے. اسلام میں دوسروں کی مدد کرنا بھی ایک فرض ہے. جیسے ہم لوگ سب کو زکوٰۃ دیتے ہیں، ویسے ہی اس میں ہمیں ایک حکم بھی ہے کہ ہم لوگ دوسروں کی مدد کریں، خاص طور پر غریبوں کی، جو بیمار ہیں، جو ضرورت مند ہیں. خدمت خلق صرف صدقہ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمدردی، محبت، ضرورت کے وقت دوسروں کے ساتھ کھڑے ہونے کے بھی جذبہ کا ایک حصہ ہے. چاہے وہ ایک چھوٹی سی ہی ایک کوئی حرکت کیوں نہ ہو، کہ صرف ایک تسلی دے دینا، کسی کا حوصلہ افزائی کر دینا، کسی کے ساتھ کھڑے رہنا. کافی بار جو اگلا انسان رہتا ہے وہ خود بھی اس کے آگے محنت کر لیتا ہے. یہ آج ہم لوگ اس چیز میں عہد کریں کہ ہم لوگ آئندہ دنوں میں دوسروں کے ساتھ کھڑے رہیں، مدد کریں. آج کا جو یہ پروگرام ہے، جو سوسائٹی فار برائٹ فیوچر، یہ جو پروجیکٹ ہے خوشیوں کا لباس، اس میں ہم سبھی لوگ آگے بڑھ کر کے حصہ لیں. اب اس کے بعد ہم گزارش کریں گے کہ ڈاکٹر آصف اظہر صاحب اپنی باتوں کو رکھیں. پرسوں اس کے بارے میں میں اس کے بارے میں بہت زیادہ تو واقف ہوں نہیں، کیا اس کا پرپس ہے، کیا کس موقع سے اسٹارٹ کیا جا رہا ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ خدمت خلق کی، تو ہم سب لوگ کسی نہ کسی صورت سے کسی کام آ سکتے ہیں. کسی کی بھی مصیبت میں، کسی کی دکھ درد میں کچھ بھی کمی لا دینا سب کے بندے کو، چاہے وہ مالی طور سے، جو مالی طور سے ہیں وہ کر سکتے ہیں، کسی نالج کی ضرورت ہے وہ کر سکتے ہیں، کسی کے مرض میں کچھ علاج کر دے وہ کر سکتے ہیں. مطلب ہر لوگ کیپیبل ہے ایک دوسرے کو مدد کرنے کے لیے. بس ایک جذبہ ہونی چاہیے دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کی، دوسری مدد کرنے کی، تو ہم کسی نہ کسی طور سے ان کی مدد کر سکتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو بہت زیادہ ریچ ہے یا بہت زیادہ نالجبل ہے یا بہت زیادہ ٹاپ پوسٹ پہ ہے تبھی وہ مدد کر سکتے ہیں. ہر آدمی کسی نہ کسی طور سے کھڑے رہ سکتا ہے. اور باقی تو ابھی کیا ہے، اس کا کیا موٹو ہے، یہ تو کبھی بھی ابھی جانکاری ملے گی. مسلمان تبھی ہو سکتا ہے جو کسی کام آئے، تو جب اس کے اگل بغل جو بتائیں جیسے عرفان محمد کی جو آس پڑوس والے سب خوش ہیں ان سے، آس پڑوس والے سب جو ہمارے تعلقات ان سے اچھی ہے تاکہ ہم کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی تو پھر میں ابھی اور جاننا چاہتا ہوں اس بارے میں. مقرر کے روپ میں ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر علی کوثر سر جو ہے وہ آئیں اور جو پروگرام رکھا گیا ہے اس کے بارے میں تو صحیح میں ہم لوگ ابھی بہت سارے ہیں. تو خدمت خلق کسی بھی طور پہ ہو، چاہے وہ آپ کسی بھی پروفیشن میں ہو یا کمیونٹی طور پہ ہو، آپ ایک دوسرے کا ہیلپ کریں، یہ زیادہ اچھی بات ہے. اور ہم لوگ کوشش کریں ایک دوسرے کا مدد کریں اور ایک دوسرے کا کام آئے، اور پھر ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کر سکتے ہیں. ہم پروفیسر رضوان صاحب HOD انگلش ونود بھاگ یونیورسٹی سے گزارش کریں گے وہ آئیں اور خدمت خلق کی یہ بات ہے. السلام علیکم. آج کی جو یہ
یہ ہم لوگ جمع ہوئے ہیں ویژن 2026 جو چلاتا ہے یہ برائٹ فیوچر، اسی کا ایک سب ڈویژن ہے، اور یہ فلاحی کام کرتا ہے. برائٹ فیوچر ویژن دراصل لوگوں کو فیوچر ویژن 2026 جو ہے it is a program of the Society for Bright Future, a charity organization under the umbrella of Vision 2026 with a mission to create a just and harmonious society where everybody cares for the poor and the unprivileged. یہ سوسائٹی جو ہے ان لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے ہے جو کہ سماج کے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس حد تک نہیں ہے جو کہ دوسرے لوگ ان کے پاس جو ہے دے آر دا ہیو ناٹس آف دا سوسائٹی، اسی کے خدمت کے لیے یہ سوسائٹی فار برائٹ فیوچر ہے. اور اس کا پروگرام جو ہے، اس کا مقصد جو ہے ایمز ٹو امپروو لائفس بائی پرووائڈنگ اسسٹنس ٹو دوز ان نیڈ، جن کی ضرورت ہوتی ہے، جن کو ضرورت ہے مالی طور پر، جن کو ضرورت ہے کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے، انکلوڈنگ ڈسٹریبیوٹنگ کارڈس اینڈ ای رکشاز. ای رکشا بھی بانٹتا ہے یہ آرگنائزیشن. ٹو دوز ہو لاس دیئر لائیولیہڈ، جن کے پاس کوئی کچھ سہارا نہیں کھانے کمانے کا. اینڈ ڈسٹریبیوٹنگ اسکالرشپس، اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس بھی دیتا ہے یہ. اچھا، اس کا ایکٹیویٹیز، اس کا جو ہے کور آبجیکٹیو جو ہے، اس کا مقصد، مین مقصد جو ہے 2026 کا ویژن 2026 کا is to create a society where everyone shares and cares for less fortunate. سب کوئی کوشش کرے جن کے پاس ہیو ناٹس ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کا، جن کے پاس جو ہے پہننے کا کپڑے نہیں ہے، ان کو جو ہے سب مل کر کے ان کی مدد کریں. میکنگ اٹ اے بیٹر پلیس ٹو لیو، تاکہ پورے سماج کے لوگ ایک طرح ایک ہو کر کے رہیں. جیسے عید کا موقع آتا ہے تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور فطرہ بھی دیتے ہیں، اور وہ جو غربا جو ہے وہ جمع کرتے ہیں، اور وہ عید کے روز جو پیسہ دیتے ہیں لوگ اس سے اپنے کپڑے بناتے ہیں، اور کپڑے جو بناتے ہیں اسے دیکھ کر کے ہم لوگ کو بھی خوشی محسوس ہوتی ہے. اس کے جو ایکٹیویٹیز ہے کیا ہے، اس کا ڈسٹریبیوٹ جو ہے ڈائزسٹر میں آپ فوٹو دیکھ رہے ہوں گے، ہمارے عرفان صاحب اس میں نظر آ رہے ہیں. تو اور والنٹیئرس یہاں کے بھی جو ہے ڈائزسٹر مینجمنٹ، جیسے کہیں کوئی زلزلہ آ گیا، باڑھ آ گیا، اس کی مدد کے لیے لوگ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، لوگوں سے پیسہ جمع کرتے ہیں اور وہاں جا کر کے کام کرتے ہیں اسپاٹ پر جا کے. اور یہاں تو لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور یا تو پھر وہ صرف اپنا اسپیچ دیتے ہیں، بٹ دے گو آن دا اسپاٹ ٹو ہیلپ دا وکٹمس. یہ بہت بڑی بات ہے ان لوگوں کی طرف سے، اور بہت قربانیاں دیتے ہیں. اچھا، اس میں صرف جو ہے یہ سوسائٹی برائٹ فیوچر جو ہے، سوسائٹی فار برائٹ فیوچر جو ہے، ایک بہت اس کا اچھا مقصد ہے. سپورٹنگ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی انیشیٹوز بھی ہے، انکلوڈنگ دا لانچ آف اے نیشنل لیول لٹریسی کیمپین. لٹریسی کیمپین بھی اس کے تحت آتا ہے، بائی دا ویمن ایجوکیشن اینڈ امپاورمنٹ ٹرسٹ. ویمن امپاورمنٹ، عورتوں کو بھی حق دلانے کا یہ کام کرتا ہے. یہ جو ہے آفرنگ ہیومینیٹیرین سپورٹ وداؤٹ بارڈرز، انسانیت کی مدد کے لیے وداؤٹ بارڈرز، بنا کسی تفریق کے کہ کون کیا ہے. ایک انسان ہونے کے ناطے دوسرے انسان کی مدد کرنا اس کا کام ہے. اس کا ایک کام اور ہے، organizing blood donation camps. There are so many numerous works which the Society for Bright Future does for the upliftment of the human society. تو یہ کام ان لوگوں کا اتنا اچھا ہے، اور یہ جو ہے اس کے سرپرست ایکچولی جماعت اسلامی ہندی رہتی ہے، اور یہ اسلام سے لیکن وہ کام کرتا ہے، سوسائٹی فار برائٹ فیوچر. اور آج کا جو ٹاپک ہے جو ہم لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں، خوشیوں کے لباس، ہیپی کلوتھنگ، اسی پر ہم لوگ کا فوکس ہے کہ وہ لوگ
جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، وقت بے وقت وہ جو خاص کر کے عیدین کے وقت میں، خاص کر کے ان کے یہاں جب شادیاں ہوتی ہیں تو ان کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہوتے ہیں، خاص کر کے غریب لوگ جن کے ماں باپ غریب ہیں وہ اپنے کپڑے نہیں پہنا پاتے ہیں، اس کو سماج مل کر کے ویسے لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے اسٹیٹ کنوینر سہیل اختر صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ آئے اور ایس بی ایف کا تعارف کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مہمان جو آئے ہیں ایس بی ایف کے تعارف اور لانچنگ پروگرام کا ایک تعارف بھی آپ کے سامنے پیش کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جھارکھنڈ میں ہمارا کیا کام ہوا ہے کچھ سالوں میں، ان کی کچھ تذکرہ کر دیں۔ آپ یہ پکچر دیکھ رہے ہوں گے، یہ چکردر پور کا سین ہے۔ چکردر پور میں جولائی کے مہینے میں بہت بڑا حادثہ ہوا تھا۔ بمبئی میں ہاوڑا اور بمبئی سے ٹرین آ رہی تھی اور وہ رات کا تقریباً 2:30 بج رہا تھا۔ ہمارا بنگال بھی ایریا نزدیک تھا مگر اور رہا تھا ہمارا جھارکھنڈ۔ ہم نے جھارکھنڈ میں جمشید پور میں ہمارا ٹیم ہے، مگر صاحب اتفاق سے ٹیم باہر چلی گئی تھی۔ ترنت ہم نے فون کیے عرفان بھائی کو، جھارکھنڈ کی ٹیم کے ہزاری باغ سے لڑکے کو لے کر فوراً وہاں پہنچتا ہے اور لوگوں کو نجات اور رہنمائی کرتا ہے۔ یہ سین درسا رہا۔ خود ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن بچے ٹریفک رول کے نیم کو توڑنے کے کارن حادثہ میں ایکسیڈنٹ کر جاتا ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ٹریفک رول کا بھی پروگرام ہمارے جھارکھنڈ میں بھی چلایا گیا، جس کا سین نظارہ آ رہا ہے۔ ٹھنڈے کے موسم میں بھی ہم آپدا سے بچنے کے لیے، نجات دلانے کے لیے ہم ٹھنڈ سے پہلے ہی ان کو نجات کے لیے ہم کمبل کا پروگرام کرتے ہیں جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے صفائی ایک ایسا عمل ہے، یہ ساری بیماریوں کا، سارے روگوں کا ایک ہی علاج ہے، وہ ہے صفائی۔ صفائی کا بھی ہم کینٹین چلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم بچے کو آپدا سے نجات دلانے سے پہلے ہم ان والنٹیئروں کو ہم تیار کرتے ہیں جو سامنے کے سین میں دیکھ رہے ہوں گے۔ ہر سال 60 بچے کو ہم لوگ ٹریننگ دیتے ہیں جو آگ سے بچنے کے لیے، زلزلہ سے نجات دلانے کے لیے۔ یہ ہمارا چھوٹا سا پکچر جو نظر آ رہا ہے ایک خود تعارف ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو مہمان ہے وہ پوری تفصیلی بات کرے گی۔ وہ نواز خان صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ آئے اور خدمت خلق کے اپنے بات۔ اور آج کا جو بہت نمایاں اور چنندہ اور چیدہ اجلاس سوسائٹی فار برائٹ فیوچر عنوان سے منعقد کیا گیا ہے، میں سب سے پہلے آج کے پروگرام کے محتمم حضرات کا شکریہ ادا کروں۔ پورے ہندوستان میں گلیوں میں کوچوں میں گھوم گھوم کر، وہ زمانہ انگریزی زمانہ تھا، ہماری داد رسی نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد جمعیت الانصار بنی، اس نے بھی بڑا کام کیا۔ یہ جو کام ہے اس کے پیچھے یہ مقصد ہے، کار فرما ہے کہ صاحب ہم اپنے جوانوں کو جو اسکول سے فارغ ہو چکے ہیں یا زیر تعلیم ہیں، جن کی عمر 60 سے کم ہے، ہم ان کے اعضاء و جوارح کی حفاظت کرتے ہوئے، جو ہماری جو جسمانی قوت ہے اس کی حفاظت کرتے ہوئے ہم ایک ایسا پروگرام بنائیں جس سے سماج میں امن ہو، شانتی ہو اور ہم ایک دوسرے کے قریب آ جائیں۔ جو قومی یگانگت کی بات ہوتی ہے، قومی یکجہتی کی بات ہوتی ہے، تو عمل سے ہم اس کو ثابت کریں۔ اگر کسی غریب کے محلے میں کوئی سلم ایریا ہے، کوئی ڈاؤن ٹروڈن ایریاز ہے، وہاں کوئی مصیبت ہوتی ہے، تو یہ جو ہمارے بندے ہیں، یہ ہمارے جو رضاکار ہیں، یہ وہاں پہنچتے ہیں۔ یقیناً یہ بڑا کام ہے اور یہ خدائی کام ہے، یہ انبیاء کا کام ہے، یہ انبیائی کام ہے کہ انہوں نے اپنے تمام آرام کو، اپنی آرائش کو بالطاق رکھ کر کے اللہ کے بندوں کی خدمت کی۔ ظاہر سی بات ہے، عمران صاحب نے اس کے جو فیچرز نے بتایا، اس میں کوئی ذات اور مذہب اور دھرم کی کوئی قید نہیں ہے، اور ہر کے خدمت کر مخدوم شد، جس نے خدمت کیا وہی مخدوم ہوتا ہے۔ تو یہ پروگرام نیا نہیں ہے، یہ پروگرام پہلے سے چل رہا ہے۔
अब हमारी जिम्मेदारी है कि हजारी बाग में इसको कैसे मजबूत करें। खल्क का जो बड़ा उन्वान है उनकी ज़ात से वाबस्ता है। एक इंजीनियर से, एक टेक्नोक्रेट से हम उम्मीद नहीं कर सकते जो उम्मीद हम एक डॉक्टर से करते हैं। मैंने अर्ज़ किया कि मौलाना निज़ामुद्दीन साहब जब शरीयत बिहार थे वो अपनी एक तकरीर में कहते थे कि साहब रात के 12 बजे और 1 बजे एक आदमी फ़ोन करता है डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब मैं बीमार हूँ, मैं इस रूम आप मेरी मदद को पहुँचे। डॉक्टर अपना बेड छोड़ करके, आरामगाह को छोड़ करके, अपने स्टेथोस्कोप को लेकर के अपने हाथ अपनी गाड़ी को लेकर पहुँचता है और उसकी तीमारदारी करता है। तो डॉक्टर का ये अमल रात से जो रात के 2 बजे उठ करके अल्लाह के सामने हाजिर होता है, उस तहज्जुद गुजार उस अमल से डॉक्टर का ये अमल कहीं सबकत ले जाता है। क्यों? वो खिदमत खल्क पर मामूल है और अल्लाह के बंदों की ईमानदारी के उसने अपने आराम को, अपने आसाइश को छोड़ा है। ये बहुत ऊंचा काम है और ये जमात इस्लामी हिंद इसके पर्दे ही में नहीं है बल्कि सुर्खी में भी है और बहुत के खुल के बात नहीं होती है कि मुल्क का जो निज़ाम है, आप देखते हैं किसी मुल्क में एक जगह ड्रिल होता है, बड़े बड़े अफसर उसमें हिस्सा लेते हैं, हाफ पैंट पहन के हाजिर होते हैं। तो बहुत ही हिकमत अमली के साथ जमात ने इसको अख्तियार किया है। मैं अपने इस हुकूमत के इस मकाम पर अर्ज करना चाहूँगा कि हम लोगों के लिए जो 60 प्लस हैं उनकी लिए कहीं बैठने उठने की जगह मुतय्यन की जाए। अब इसके बाद बात वादे करना SBS सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर, ये एक नॉन प्रॉफिट NGO है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, और अल्लाह का शुक्र है कि इसमें तमाम बड़े बुजुर्गों का भी साथ है, उसी तरह से जमात इस्लामी का भी रहनुमाई है। इसका एक अपना अलग प्लेटफॉर्म है जो डिजास्टर पे काम करती है। इसके अल्लाह का शुक्र है कि झारखंड में डिजास्टर होता नहीं है और दुआ भी करना है कि हो नहीं, लेकिन हमें अपने नौजवानों को मुस्तैद करके रहना है कि कभी वैसा मौका वगैरह आए तो हम उसको बखूबी सही तरीके से अंजाम दे पाएँ। इसी सिलसिले में झारखंड में हम लोग छोटा छोटा खिदमत का प्रोग्राम चलाते रहते हैं, जैसे अवेयरनेस का प्रोग्राम हो गया, ट्रैफिक अवेयरनेस का, या फिर ठंडे के टाइम में जो शीतलहरी चलता है वो भी एक छोटा सा डिजास्टर ही है। तो ब्लैंकेट वगैरह हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें आप सभी लोगों का ताउन हासिल होता है। उसी सिलसिले में खुशियों का प्रोग्राम का लॉन्चिंग प्रोग्राम है, इसमें बहुत सारी बात आएगी। हमारे मेहमान खुसूसी जो दिल्ली से आए हैं इमाम अहमद साहब, वो आपके सामने रखेंगे। इसके बाद हम अपने मुकर्रिर के हैसियत से अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद डॉक्टर असरार अहमद फारूकी साहब से गुजारिश करेंगे कि वो आए। अभी सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर की तरफ से हम सब लोग यहाँ जमा हुए। ये खिदमत खल्क का एक शोबा है और आप जानते हैं कि जमात इस्लामी हिंद ज़िंदगी के तमाम शोबे पर इस्लाम के मुताबिक अमल करने की तरगीब देती हैं और उसके मुताबिक खुद भी अमल करते हैं और दूसरों को भी साथ चलने के लिए दावत देते हैं। ये मरहमत कुरान का लफ्ज़ है कि वमा अदराका मल अक़बा फ़क्कु रक़बा, तुम क्या जानोगे दुश्वार घाटी क्या है, जिसे पार करके जन्नत मिलती है। वो दुश्वार घाटी है फ़क्कु रक़बा, गुलाम का आज़ाद करना, और इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, और या खाना खिलाना परेशानी के दिन, धूप के दिन, मिस्कीन यतीमन ज़ा मक़रबा, जो कि क़राबतदार यतीम हो, गरीब हो, मिस्कीन ज़ा मक़रबा, बोरिया नशीन मिस्कीन के लिए, मिस्कीन ज़ा मक़रबा, सुम्मा कान मिनल लज़ीना आमनू व तवासौ बिस्सब्र व तवासौ बिल मरहमा,
اور پھر وہ ایمان لائے، نیک کام کرے اور مرحمت کی ترغیب دے، مرحمت کی ترغیب لے، سب ایک دوسرے کی مرحمت کے ساتھ رحم کرنے کے لیے ترغیب دیں اور اس کے ساتھ چلیں۔ بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی میں یہ کام ہم لوگ دوسری سوسائٹی سے بہت پیچھے ہیں۔ اتنے دنوں سے ہم میڈیکل پریکٹس میں جڑے ہوئے ہیں، کرسچن مشنری کے کئی لوگ ایسے ملے جو کسی بے سہارا کو، کسی غریب کو وہ لے آئے کہ ان کا علاج کی ضرورت ہے، ان کو میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہے، ان کو پہنچایا جائے۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں ایسا بہت کم کرتے ہیں۔ ہاں، جوش ہنگامے کی بات ہو تو یہ مثال ہم بار بار دیتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو خون کی ضرورت ہو اور اس کا اپنا رشتہ دار یہاں کوئی نہیں ہو تو ہمارے مسلم نوجوانوں میں 10 20 50 100 آدمی مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرا خون لے کر اس کو چڑھا دیجئے اور اس کی جان بچا لیجئے۔ وہی خون بوتل میں لگا کر کے سلائن اسٹینڈ پر اور ایک آدمی کو، مریض کو دینے کے بعد یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑے رہے تاکہ وہ نشے میں یا دوا کے غنودگی میں ہاتھ ادھر ادھر کر دے اور خون ضائع ہو جائے۔ تو وہ خون چڑھانے کے لیے جو 2-3 گھنٹہ ایک آدمی کو بیٹھنا پڑتا ہے، تو معاف کیجیے گا، یہ صحیح تجربہ ہے کہ 50 سال 45 سال کے تجربے میں آج تک ایک آدمی ہم کو نہیں ملا مسلم سوسائٹی سے۔ یہ مسلم سوسائٹی میں یہ بات کہ ہم اس پر استقامت جمے رہیں، اس کی بہت کمی ہوتی ہے۔ حالانکہ ان الذین آمنوا ثم استقاموا، جو لوگ ایمان لائے اور اس پر استقامت اختیار کی، اس پر جمے رہے، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں اور جزا کا وعدہ کیا ہے۔ کسی کا شعر بھی ہے کہ مرے بت خانہ میں تگارو اس کو کعبہ میں، کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ صرف وفاداری نہیں بلکہ اس کے ساتھ استواری کی بھی ضرورت ہے۔ یہ مرحمت پر ہم جمے رہیں۔ عرفان احمد ہے اور میں سوسائٹی فار برائٹ فیوچر میں 2014 سے سوسائٹی کا نیشنل کوآرڈینیٹر۔ سوسائٹی فار برائٹ فیوچر کا تعارف تو ہونا چاہیے، تعارف تو ہے لوگوں کو، لیکن جو اصل تعارف ہے وہ شاید اس کا جو ہے مجھے تھوڑا سا اس کی کمی محسوس ہوئی۔ سوسائٹی فار برائٹ فیوچر باقاعدہ ایک رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے نیشنل لیول پر، جو کہ دلی میں 1861 سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے، اور یہ نیشنل لیول پہ رجسٹرڈ ہے سوسائٹی۔ اور جہاں تک کہ ویژن کا تعلق ہے تو یہ ویژن 2016 تھا، پھر 26 ہوا۔ بیسکلی واٹ از دا آئیڈیا بیہائنڈ ویژن 2026، وہ کیا ہے وہ تھوڑا سا میں بتا دوں آپ کو۔ کہ سچا کمیٹی کی جب رپورٹ آئی تو اس پر ایک بڑی گہما گہمی ملک ہوئی، تو اس پر یہ جماعت کا انیشیٹو ہے، لیکن جماعت نے سماج کے ایسے معمر اور انٹلیکچوئل افراد کے ساتھ مل کر کے جو ہے وہ ان کے مشورے سے، ان کے کنسلٹیشن سے یہ باقاعدہ ویژن پلان کیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالحق انصاری صاحب جو کہ اس کے روح رواں ہیں، امیر جماعت نے ہمارے اسلامی کے، اور پروفیسر کے صدیق حسن صاحب، یہ 2 بزرگ ہیں جو ہمارے بیچ میں نہیں ہے ابھی۔ ان لوگوں کی کوششوں سے یہ منصوبہ بندی کی گئی کہ سچا کمیٹی کی جو رپورٹ آئی ہے اس پر کس طرح سے عمل آوری کی جائے۔ تو اس میں کوئی بھی ایسا میدان نہیں تھا جس میں مسلمانوں کی بطور خاص مائنورٹیز میں کہا جائے کہ مسلمانوں کی جو دردشا تھی وہ نہ ہو۔
ہر میدان کو پچھڑے ہوئے، چاہے آپ ایجوکیشن کی بات کریں، چاہے وہ اسکل ڈیولپمنٹ کی بات کریں، چاہے وہ آپ ہیلتھ کیئر کی بات کریں، چاہے وہ سینیٹیشن کی بات کریں، چاہے وہ لائیولیہوڈ کی بات کریں، آپ کسی بھی میدان میں جو ہے مسلمانوں کی جو اسٹیٹس ہے، جو سچویشن ہے سینسر کمیٹی کے مطابق، وہ دلتوں سے کہیں زیادہ بدتر۔ تو ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ویژن 2016 ایک باقاعدہ ایک نظریہ ہے، ایک ویژن جس کے تحت مختلف میدانوں میں کام کرنے کے لیے الگ الگ NGOs جو ہے تشکیل دیے گئے، بنائے گئے۔ تو اس میں ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن، جو کہ بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں جس کے پاس، اور بہت ساری فیلڈس میں وہ کام کرتا ہے، ہیلتھ پہ کام کرتا ہے، ویمن امپاورمنٹ پہ کام کرتا ہے، لائیولیہوڈ پہ کام کرتا ہے، اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کرتا ہے، اسکول چلاتا ہے، اس کے 8 اسکالر اسکولس ہیں۔ تو گویا کہ وہ ایک بڑا آرگنائزیشن ہے۔ اسی طرح سے پھر ہیومن ویلفیئر ٹرسٹ، جو کہ بہت سارے ادارے اس نے قائم کیے ہوئے ہیں، اور وہ اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہم میڈیکل سروس سوسائٹی کی بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکلس کے بیچ جو ہے وہ ایک طرح سے ایتھیکل پریکٹسز کیسے عمل میں آئیں، اور معاشرہ ان تمام چیزوں سے کیسے پاک ہو، اور ڈاکٹروں کا نظریہ جو ہے وہ کیسے بدلے۔ جیسا کہ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ ڈاکٹر کی خدمت جو ہے وہ کتنا اعلیٰ مقام اس کو حاصل ہے، کہ ایک تہجد گزار جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کے لیے باقاعدہ تیار ہوتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ سبقت حاصل ہے۔ لیکن صحیح معنوں میں سوسائٹی میں ایسا ہے نہیں۔ تو وہ ان سب چیزوں کو کور کرنے کے لیے میڈیکل سروس سوسائٹی کی تشکیل کی گئی، جس کو ابھی ڈاکٹر محمد فاروق خان صاحب، جو کہ آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جڑی تھے آرتھوپیڈکس میں، تو وہ اس کو ابھی چیئر کر رہے ہیں۔ اور نیشنل لیول پہ اور بڑے بڑے نامچین جو ہے وہ میڈیکل کنسلٹنٹس ہیں، سرجری سے بھی ہے، نیورو سرجری سے بھی ہے، میڈیسن سے بھی ہے۔ تو وہ مختلف اسپیشلٹیز سے جو ہے جو اس کو رن کر رہے ہیں، اس کی بورڈ کے ممبرس ہیں۔ اسی طرح سے سہولت مائکرو فنانس، جو کہ ریسرچ اینڈ ایڈوکیسی پر کام کرتی ہے، اور مائکرو فنانس پر بہت ساری کوآپریٹیوز کا قیام عمل میں آیا، اور ابھی کروڑوں روپے کا ٹرن اوور ہے، جو کہ سہولت مائکرو فنانس کی دیکھ ریکھ میں جو کوآپریٹیوز قائم ہوئی۔ تو یہ ایک بڑا کام ہے، اور کہا جائے کہ امت مسلمہ کی یا مسلم کمیونٹی کی جو حالت ہے وہ ملٹی آرگن فیلئر، کہاں پر آپ ہاتھ رکھیں گے، کہاں سوچیں گے کہ کہاں سے شروع کریں۔ جو جہاں پر کام کرنا ہے وہیں سے شروع کر دیں، اس کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہاں سے، آپ کا موقع نہیں ہے۔ ہم لوگ اگر ڈیزاسٹر کے میدان میں کام کر رہے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اس میں ہی کام کرتے ہیں۔ تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو کام ہے وہ سوسائٹی فار برائٹ فیوچر کے ذمہ ہے، اس کا اپنا ایک بورڈ ہے۔ اس کو جو چیئر کر رہے ہیں وہ مسٹر اناروالا ہیں، مقبول احمد اناروالا۔ تو ہی از ریٹائرڈ IPS آفیسر، اور یہ گجرات پولیس میں IG بھی رہے۔ اس کے جو دوسرے نائب صدر ہیں، ڈپٹی پریسیڈنٹ ہیں، جو وائس پریسیڈنٹ ہیں وہ عبدالجبار شیخ ہیں، جو کہ چنئی سے ہیں، اور یہ بھی IPS سے ریٹائرڈ ہیں۔ اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ راجیو گاندھی اساسینیشن جو کمیٹی بنی تھی تو اس کو یہ چیئر کر رہے تھے۔ تو یہ کچھ معمولی مولوی صاحب ہیں جو کہ کیرلا سے ہیں، جو 1000 اسکولوں کے سرپرست ہیں ابھی کیرلا میں۔ تو یہ کچھ بزرگ ہستیاں ہیں جو سوسائٹی فار برائٹ فیوچر کے بورڈ میں ہیں، اور ان کی سرپرستی میں دیکھ ریکھ میں سوسائٹی فار برائٹ فیوچر جو ہے اپنے کاموں کو انجام دے رہی ہے۔ سوسائٹی فار برائٹ فیوچر کا جو کام ہے وہ بیسیکلی بیفور دا ڈیزاسٹر، ڈیورنگ دا ڈیزاسٹر اینڈ آفٹر دا ڈیزاسٹر۔ تو ہمارا بہت ہی اسپیسیفک کام ہے، اور ہم بہت اسپیسیفک آرڈر میں جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ سوسائٹی فار برائٹ فیوچر ڈیزاسٹر سے پہلے کوشش کرتی ہے کہ ڈیزاسٹر کے رسک کو کس طرح سے منیمائز کیا جائے، چاہے وہ نیچرل ڈیزاسٹر ہو یا پھر مین میڈ ڈیزاسٹر ہو، تو ان کے رسک کو کس طرح سے منیمائز کیا جائے۔ تو رسک کو منیمائز کرنے کے لیے ہمارے پاس 2000 والنٹیئر
والنٹیئرس کی ٹیم ہے اور 14 صوبوں میں ہم ابھی کام کر رہے ہیں اور یہ پورا والنٹیئر سسٹم ہمارا والنٹری ہے جو کسی لالچ کی بنیاد پر یا کسی فائنینشیل اس کو ایڈ مل رہی ہو یا اس بنیاد پر نہیں بلکہ ماس کمیونٹی کی خدمت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا. تو ہم سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے خوش ہو جائے اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا کام ایسا کام ہے کہ جو بھی معاشرے میں یا سوسائٹی میں یا کمیونٹی میں کہہ لیجیے جتنے بھی کام ہیں وہ نارمل جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ چلتے ہیں لیکن یہ جو کام ہے وہ ایب نارمل ٹائم میں چلتا ہے. بہت ایڈورس سچویشن میں ہم لوگ کام کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں جو کہ پوری طرح سے برباد ہو چکے ہوتے ہیں, پوری طرح سے لٹ پٹ چکے ہوتے ہیں. اب اگر کہیں پر فلڈ آتا ہے, ہم اسم کی بات کریں تو اسم میں ہمارا سب سے اچھا کام ہے وہاں ہمارے 700 کے آس پاس والنٹیئرس ہیں. تو وہ 6 مہینے تو وہاں کے لوگ پانی میں رہتے ہیں اور 6 مہینے ان کو موقع ملتا ہے سروائیو کرنے کا. تو اب ایسے لوگ جن کے گاؤں پانی میں بہہ گئے ہوں اور ان کے پاس اپنی جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ بھی پانی میں چلی گئی ہو اور گاؤں تو چلا گیا تو گھر بھی چلا گیا, ظاہر سی بات ہے. اب وہ مجبور ہے کہ وہ کہاں رہے, تو وہ دیکھتے ہیں کہ لاڈ ڈوری کی زمین پر, فارسٹ لینڈ پر یا گورنمنٹ کی جو لینڈ سے وہاں پر جا کر کے بسیرا کرتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد گورنمنٹ کا ہنٹر چلتا ہے ان کے اوپر, بھائی تو گورنمنٹ کی زمین ہے, لاڈ ڈوری کی زمین ہے, وہ الیکشن ہوتا ہے جو 4000 5000 2000 جو آبادی وہاں پر بستی ہے تو وہ جلتی ہے اس طرح سے. تو وہ ایک آپ سوچیے کہ مطلب کس طرح کی سچویشن میں, کس طرح کے ٹراما میں جو ہے وہ جی رہے ہیں اور ان کی اکثریت کیا ہے, وہ مسلمان ہے. چونکہ جو 14 ضلع ہیں اسم کے برہما پترا کے دونوں طرف جسے چور ایریا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی کہا جاتا ہے, تو باقاعدے گورنمنٹ نے بہت ساری اتھارٹیز بنا رکھی ہیں, ان کے ڈیولپمنٹس کے پلان بنا رکھے ہیں, لیکن وہ کہیں گراؤنڈ پر نظر نہیں آتے. وہ ان کی ویب سائٹس پر ملیں گے, ان کے ڈاکیومنٹس کا پارٹ ہے وہ, بٹ وہ کہیں امپلیمنٹیشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. تو یہ صورتحال ہے. تو اس صورتحال میں ہم لوگ جاتے ہیں, کام کرتے ہیں. ایسی بنگال کی صورتحال ہے, بہار قریب ہے جھارکھنڈ کے, بلکہ ابھی حصہ ہوا کرتا تھا. تو بہار کا جو علاقہ ہے یہ کشن گنج, ارریا, پورنیا, سپول, یہ سیلاب زدہ علاقہ ہے. یہ سیمانچل جو پورا ہے, تو یہ تو یا تو یہاں پر باڑھ آتی ہے اور دوسرا اس کا جو علاقہ ہے وہ سوکھا ہوتا ہے. تو ایک طرف لوگ سوکھے سے پریشان ہیں اور دوسری طرف باڑھ سے پریشان ہیں. تو ان سب لوگوں کے لیے ایڈوکیسی کا کام کرنا, ان کی راحت رسانی کا کام کرنا, ان کے لیے ریلیف کا کام کرنا, وہاں والنٹیئرس کی تیاری کرنا, یہ سب ایک کام سوسائٹی کا برائٹ فیوچر انجام دے رہی ہے. ہر روز کہیں ڈیزاسٹر ہے. ابھی میں بیٹھا تھا اور میں نے یہاں پہنچا ہی یہ پتا چلا کہ مالدہ میں آگ لگ گئی ہے. اور میرے پاس آفس سے فون آیا کہ سر یہ دیکھ لیجیے ذرا کہ یہ رپورٹ جو ہے وہ پوسٹ کرنی ہے سوشل میڈیا پر برائٹ فیوچر کی. تو سوسائٹی فار برائٹ فیوچر جہاں ایک طرف ان کاموں کو انجام دے رہی ہے, لوگوں کی تیاری کر رہی ہے, والنٹیئرس بنا رہی ہے, ان کی ٹریننگ کر رہی ہے, وہیں دوسری طرف ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ایسے کام جب ڈیزاسٹر نہ ہوں جو سوشل ویلفیئر کے ہوں اور جو سماج کے لیے بہتری کے ہوں, اور ڈیزاسٹر کو لیڈ کرنے سے یا ڈیزاسٹر کو بڑھانے سے روکتے ہوں, اس پر بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں. جیسا کہ ابھی تذکرہ ہوا کہ بلڈ ڈونیشن کے کیمپ بھی کراتے ہیں. جنرل ہیلتھ کی پرابلمس بہت سارے سلمس میں ہوتی ہے, بہت ساری بستیوں میں ہوتی ہے, خاص کر کے جب بارش کا وقت جاتا ہے یا فلڈ کی سچویشن ہوتی ہے, اس کے بعد بہت ساری بیماریاں بنتی ہیں. تو اس موقع پر بھی میڈیکل کیمپس جو ہے ہم لوگ لاتے ہیں. والنٹیئرس ہیں, رضاکار ہیں. پورے ہندوستان کا فگر ہے. ہم لوگ بیسیکلی نارتھ انڈیا میں کام کرتے ہیں, نارتھ انڈیا کے نارتھ انڈیا کے. یہ جو 2000 رضاکار ہیں, ان کی تربیت کہاں ہوتی ہے؟ ان کی تربیت کا شیڈول ہوتا ہے.
कि हर स्टेट में जो नए वॉलंटियर बनते हैं, जैसे किसी स्टेट में 50 वॉलंटियर बन गए तो उसी साल 50 दिन की ट्रेनिंग हो जाएगी स्टेट लेवल पर। बिल्कुल सही। वो 2 दिन की ट्रेनिंग होती है, उसमें मुख्तलिफ मॉड्यूल्स होते हैं, उसके लिए हम लोग मुख्तलिफ रिसोर्स पर्सन से जो है वो मदद लेते हैं, वो NDRF के, SDRF के या जो भी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, और उसके साथ साथ उनकी जहनी तरबियत जो है वो आइडियोलॉजिकल जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर आए, इस बात की भी कोशिश की जाती है, और इस तरह के रिसोर्स पर्सन की सर्विसेज उसको लेते हैं। आपका ये इल्हाक, जैसे आपने कहीं डिजास्टर हो गया, गवर्नमेंट की एजेंसी वहाँ काम कर रही है, उसको अगर आप ताउन देना चाहें तो आपको कबूल करते हैं या नहीं करते? नहीं, वो कबूल भी करते हैं, बल्कि हमसे ताउन लेते भी हैं, हमें इन्वाइट भी करते हैं, और हम भी उनका ताउन लेते हैं, क्योंकि जो ट्रेनिंग्स है हमारी, तो वो ट्रेनिंग के रिसोर्स पर्सन ही देते हैं, उनके जो इंस्ट्रक्टर हैं या ट्रेनर्स हैं। दूसरा नज़म ये है कि जहाँ जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर हमारा कोल है, हम अपने बैठो।